برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ہم سب نے بہت سی سٹوریز مسٹریز سن رکھی ہیں اپنی زندگی میں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا بہت بڑا حصہ ہے جو کہ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا لینڈ اور برمودا لینڈ سے پیورٹو اور پیورٹو سے پھر فلوریڈا تک واقع، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی بہت بڑا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو ڈیولز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹرائنگل اپنی مسٹیریت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت جہاز شپس غائب ہو جاتے ہیں جو کہ آج تک نہیں مل سکے۔ ابھی تک بہت سے شپس اور ان گنت جہاز اس ٹرائنگل میں گم ہو چکے ہیں۔ آج تک ان میں سے چند ہی شپس کا ملبہ مل سکا ہے۔ یہ ملبہ ریسرچرز کو ان جگہوں سے ملا جہاں پہ یہ شپس اور جہاز آخری دفعہ ریڈار پر شو ہوئے تھے۔ باقیوں کا تو آج تک کوئی نام و نشان نہیں ملا، نہ ان کا ملبہ مل سکا اور نہ ہی ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا پتہ چل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹیکس یا پھر ایلینز پائے جاتے ہیں، ایسا سوچا جاتا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایب نارمل ہے جس نے آج تک بہت بڑے بڑے شپس اپنے اندر جذب کر لیے ہیں۔ آخر کار سائنسدانوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ 1945 میں جب یہ 5 طیارے US کے پریکٹس کے لیے جا رہے تھے جن میں 14 لوگ شامل تھے، ان کے لیے یہ روٹین کی بات تھی جو کہ برمودا ٹرائنگل پر جا کے غائب ہو چکا تھا۔ US کے تمام ریڈار سسٹم سے یہ بالکل ہی غائب ہو چکا تھا۔ یہ تمام ایئرپلینز ایک ساتھ غائب ہو چکے تھے۔ اس وقت ورلڈ وار 2 چل رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہ طیارے کسی حادثے میں یا پھر دشمن نے اٹیک کر کے گرا دیے ہیں، لیکن کافی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ کسی آرمی اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ آخر کار US آرمی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اور ریسرچر جہاز کو بھیجتے ہیں جو کہ ان کا پتہ لگائے کہ یہ کدھر گم ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی برمودا ٹرائنگل کی زد میں آتے ہوئے وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت دنیا کو پتہ چلا کہ یہ برمودا ٹرائنگل ہے جو کہ خطرناک ہے۔ اسی طرح کا واقعہ 10 سال پہلے بھی پیش آ چکا تھا۔ 2 ایئر کرافٹس جو کہ اس برمودا ٹرائنگل سے گزر رہے تھے تو ان کا پلین خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ان 2 ایئر کرافٹس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایئر پلینز کے ساتھ خرابی کیا پیش آ رہی ہے۔ آخر کار وہ اس برمودا ٹرائنگل سے بچ نکلے کافی مشکل کے بعد۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں 20 منٹ ہی گزرے تھے اس برمودا ٹرائنگل کے اندر کہ ان کے تمام جہاز کے انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ پائلٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جہاز کو ہوا کیا ہے، نہ فیول ختم ہوا تھا اور نہ ہی اس کی ڈائریکشن چینج ہوئی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ اس جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا جس نے ان کی جان بچائی۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے ہمیں نہ زمین کا کوئی کونا نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی شپ، بس پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ چند گھنٹے کی محنت کے بعد آخر کار ان کو زمین کا ایک کونا نظر آ گیا جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ 2015 میں الفارو نامی شپ جو کہ فلوریڈا سے پیورٹو کو ریٹا جا رہی تھی، 1 اکتوبر 2015 کو وہ شپ ریڈار سسٹم سے غائب ہو گئی۔ US نے ایک کمبائنڈ ریسرچ ٹیم تیار کی جس نے پورے 1 مہینے کے بعد پتہ لگایا کہ الفارو 15,000 فٹ کی گہرائی سے اس کا ملبہ مل گیا۔ جب آخری بار شپ کے کیپٹن سے رابطہ ہوا تھا تو اس کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شپ میں پانی بھر گیا ہو۔ 23 فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائنز کا ایک جہاز روانہ ہوا جو کہ کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ ہونا تھا، جس کو اس برمودا ٹرائنگل سے گزر کر جانا تھا۔ جب یہ برمودا ٹرائنگل کے احاطے میں پہنچا تو اس کے سارے انجنز جام ہونا شروع ہو گئے جو کہ پائلٹ کو پریشان کر دیا تھا۔ پائلٹ کی عقل مندی یہ تھی کہ اس نے ایک دم سے ہی جہاز کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اب ہوانا کے بجائے ڈیولس ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی جس نے 420 پیسنجرز کی جان بچا لی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ویکیپیڈیا پر موجود ہیں اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ آج تک رپورٹ ہی نہیں ہو سکے۔ اسی طرح ہر واقعے کے بعد ایک نئی مسٹری ایجاد ہو جاتی ہے جو کہ سائنسدانوں کے ذہنوں میں ایک دفعہ پھر سے جان ڈال دیتی ہے کہ اس پر ریسرچ کی جائے۔
لیکن کافی مشکلات کے بعد سائنسدانوں کے ہاتھ ایسا ثبوت لگ چکا ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسٹری سولو ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو سے تعلق رکھنے والی ایک امریکن سائنٹسٹ ٹیم نے سیٹلائٹ امیجز کی مدد سے کڑی جانچ کی، جس کے بعد پتہ چلا کہ برمودا ٹرائینگل کے ایریا میں اس کے اوپر ایسے بادل بن رہے تھے جو کہ نہ تو سرکل تھے اور نہ ہی ٹرائینگل میں تھے، بلکہ وہ ہیگزاگون کی شکل میں۔ ریسرچرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی عام بادل نہیں ہیں، یہ بادل بہت ہی عجیب شکل کے تھے اور 88 کلومیٹر کی ریڈیس میں پھیلے ہوئے تھے۔ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی عام بادل نہیں ہیں بلکہ یہ ایئر بومب ہیں، اس لیے ان کے اندر بہت تیز ہوا پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ اس ہوا کی وجہ سے نہ تو اڑ سکتی ہے اور نہ ہی ان لہروں کی وجہ سے چل سکتی ہے۔ اس لیے اس ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ ان لہروں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے جو بھی چیز اس کے اندر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔